بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج امام مہدی وائس نوٹ سیریز کے حوالے سے آج جس ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت۔ یہ ایک متنازع مسئلہ بھی ہے، اختلافی مسئلہ بھی ہے بعض مسلمان مکاتب فکر کے درمیان۔ یہ جو وہابی ٹولہ ہے، ناسبی، خارجی، دیوبندی، سلفی، قادیانی، پرویزی، یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی منکر ہیں، اور یہ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے اور پھر وہ ظہور فرمائیں گے اور پھر وہ دنیا کو عادل و انصاف سے بھریں گے۔ امام مہدی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن بڑے عجیب و غریب انداز میں، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ اس کی کوئی روایات ایسی موجود نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت کی اکثریت اور اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، جو 15 شعبان 255 ہجری کو ہوئی تھی۔ اور اس ولادت کے ثبوت کے طور پر آج میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے ینا بیع المودہ، جو کہ مفتی اعظم قسطنطنیہ علامہ سلیمان قندوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مولانا ملک محمد شریف نے کیا ہے، جو ساجد برادر سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے باب نمبر 82 میں صفحہ نمبر 718 کے اوپر جو روایات لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ابو غانم خادم سے روایت ہے کہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند پیدا ہوا، جس کا نام آپ نے محمد رکھا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام جو ہے وہ محمد ہے۔ وہ حدیث اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو آخری خلیفہ ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ مہدی ہوگا۔ مہدی لقب ہے، اصل نام جو ہے ان کا وہ محمد ہے۔ روایت ہے کہ ابو غانم خادم سے روایت ہے کہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند پیدا ہوا، جس کا نام آپ نے محمد رکھا۔ تیسرے روز اس کو اپنے اصحاب کو دکھلایا، فرمایا یہ تمہارے امام ہیں اور میرے بعد تم پر خلیفہ ہیں۔ یہ وہ قائم ہے جس کے لیے انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں گی۔ جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو آپ ظہور فرمائیں گے اور اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اسی کتاب میں جعفر بن مالک سے روایت ہے کہ معاویہ بن حکیم، محمد بن ایوب اور محمد بن عثمان نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا فرزند ہمیں دکھلایا تھا اور ہم لوگ حضرت کے گھر میں موجود تھے اور ہم لوگ 40 آدمی تھے۔ فرمایا یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں اور تم پر خلیفہ ہیں، اس کی اطاعت کرو، میرے بعد تفرقے میں نہ پڑ جانا، ورنہ تم اپنے دین کے بارے میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم آج کے بعد اس کو کبھی نہ دیکھو گے۔ احمد سے روایت ہے کہ فلاسی نے محمد بن عثمان سمری کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمایا آپ تو تشریف لے گئے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسے شخص کو چھوڑ گئے ہیں جس کی بیعت ہمارے گردنوں پر قائم ہے۔ دوسری روایت ہے کہ ہمراہ حوازی سے روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے اپنا فرزند دکھلایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میرے بعد تمہارا امام ہے۔ خادم فارسی سے روایت ہے کہ میں گھر کے دروازے پر موجود تھا، گھر سے ایک نوکرانی باہر نکلی جس کے ساتھ ایک چھپی ہوئی چیز تھی۔ اس سے ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کو ظاہر کر دو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اس نے ظاہر کر دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ موجود ہے جو سفید رنگ والا اور خوبصورت چہرے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میرے بعد تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد میں نے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا۔ محمد بن اسماعیل بن موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو اولاد کاظم میں سب سے زیادہ عمر والے تھے، جو اولاد کاظم میں یعنی محمد بن اسماعیل جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور وہ سب سے طویل عمر والے ہیں امام کاظم علیہ السلام کے اولاد سے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ابو محمد امام حسن عسکری کے فرزند کو دیکھا تھا، وہ ابھی بچے تھے۔ ابو علی بن مطہر سے روایت ہے کہ میں نے ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کو دیکھا تھا، وہ بڑی جلالت اور قدر والے تھے۔ کامل بن ابراہیم مدنی سے روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چل پڑی اور پردے کو ایک کونے نے الگ ہو گیا۔ ناگہاں ایک ایسا بچہ نمودار ہوا جو چاند کی مانند تھا۔ امام محمد باقر نے فرمایا اے کامل، یہ حجت میرے بعد تیری ضرورت سے تجھے آگاہ کرے گا۔ ابراہیم بن ادریس سے روایت ہے کہ میں نے امام مہدی علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے بعد دیکھا تھا اور آپ اس وقت بچے تھے۔ میں نے آپ کے دونوں ہاتھوں اور سر شریف کا بوسہ دیا تھا۔ یعقوب بن منقور سے روایت ہے کہ میں امام ابو محمد یعنی حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے گھر کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا اے آقا، آپ کے بعد اس امر خلافت کا مالک کون ہوگا؟ فرمایا پردے کو اٹھا دو۔ ایک بچہ برآمد ہوا جو کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زانو مبارک پر بیٹھ گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں۔ فرمایا اے فرزند گھر میں چلے جاؤ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک طویل روایت ہے کہ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے چچا جعفر ان کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تو اس وقت ایک بچہ آیا ہے اور اس نے اپنے چچا کی قمیض پکڑ کر پیچھے کھینچ کر کہا ہے کہ چچا جان، یہ سعادت صرف میں ہی حاصل کر سکتا ہوں، یعنی میں وقت کا امام ہوں تو یہ سعادت صرف مجھے ہی نصیب ہوگی، اور انہوں نے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کا پھر جنازہ پڑھایا تھا۔ مزید کچھ روایت آپ کی خدمت میں، یہ اہل سنت کے مشہور اہل سنت مورخ ہیں مسعودی، وہ لکھتے ہیں کہ 260 ہجری میں ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اس وقت معتمد عباسی کی خلافت کا زمانہ تھا اور وفات کے وقت ان کی عمر 29 برس کی تھی اور وہ مہدی منتظر کے والد تھے۔
سلیمان قندوزی نے لکھا ہے کہ ثقہ افراد کے ہاں معلم و مسلم خبر یہ ہے کہ قائم علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان کی شب 255 ہجری کو سامرا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ بنی عباس کے خلفاء کو اس حقیقت کا علم تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہے اور ان کا بیٹا 12واں امام ہوگا، اور اسی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ وہ زمانے کو دنیا کو عدل اور انصاف سے پور کر دے گا اور فساد و گمراہی کے تمام سرچشمے بند کر دے گا۔ اس لیے عباسی خلفاء کی شدید خواہش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس خدائی نور کو بجھا دیا جائے، یعنی امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کی ولادت کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرح مخفی رکھا اور آپ کے والد ماجد آپ کی مخفیانہ تربیت کرتے رہے۔ اسی لیے آپ کو زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا، البتہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے خواص اور اصحاب میں سے بعض کو اپنے فرزند کی زیارت کرائی تھی، جن میں سے کچھ نام یہ ہیں جو خاص لوگ تھے جنہوں نے زیارت کی۔ ان میں حکیمہ خاتون امام محمد تقی کی دختر اور امام علی نقی کی ہمشیرہ ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ امام زمانہ کی ولادت کے وقت آپ موجود تھیں۔ آپ نے امام زمانہ کی متعدد بار زیارت کی ہے۔ امام حسن عسکری کی 2 کنیزیں نسیم اور ماریہ کا بھی بیان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوتے ہی خاک پر سجدہ کیا اور انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوسرے شخص جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی وہ ابو بصیر خادم نے بھی امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں صاحب الزمان کے پاس گیا، اس وقت آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ میرے آقا اور میرے سردار حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آخری وصی ہوں، میرے ذریعے سے میرے خاندان اور میرے چاہنے والوں سے آزمائش اٹھائی جائے گی۔ تیسری شخصیت ہے سعد بن عبداللہ قمی کا بیان ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ لے کر اور بہت سارے خطوط لے کر سامرا شہر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ صاحبزادے کون ہیں، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے۔ چوتھی بات، ایک مرتبہ 40 افراد کی جماعت 11ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اپنے جانشین دکھائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کی اور ان کے سامنے اپنے فرزند کو لائے جو چاند کا ٹکڑا دکھائی دیتا تھا اور اپنے والد کی ہو بہو تصویر تھا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد میرا یہ فرزند تمہارا امام ہے اور میرا تم میں جانشین ہے، اس کے فرمان کے اطاعت کرتے رہنا اور اس کی رہبری کے دائرے سے خارج نہ ہونا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارا دین تباہ ہو جائے گا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے بعد تم اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے، بلکہ تم اسے بہت طویل عرصے تک نہ دیکھ سکو گے، اس لیے تم اس کے نائب عثمان بن سعید کی اطاعت کرنا۔ 5ویں روایت کے مطابق ابو سال نوبختی کا بیان ہے کہ بیماری کے حالت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کو ان کے پاس لایا جائے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ انہیں والد کی خدمت میں لایا گیا، انہوں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ سرخ و سفید رنگت رکھنے والے تھے، ان کے بال گھنگریالے تھے اور دانت کشادہ تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کو یا سید اہل البیت کہہ کر مخاطب کیا، یعنی اے ہمارے خاندان کے سردار۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ وہ انہیں دوائی پلانے میں مدد کریں۔ بچے نے حکم کی تعمیر کی، پھر انہوں نے اپنے والد کو وضو کرایا۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے فرزند تم ہی مہدی ہو اور روئے زمین پر تم ہی حجت خدا ہو۔ یہ وہ چند روایات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور امام مہدی علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بعض خاص اصحاب کو دکھایا بھی تھا تاکہ یہ ثبوت کے طور پر گواہی دے سکے کہ واقعی امام حسن عسکری علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اب ایک اور جو مسئلہ زیر بحث لانا ضروری ہے وہ یہ ہے ظہور کا، لفظ ظہور۔ دیکھیں اہل سنت کے ہاں جتنی بھی آپ کو کتابیں ملیں گی یا جتنی بھی روایتیں ملیں گی اس میں لفظ ظہور استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے۔ پیدا ہونے کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ کہ ظہور کا لفظ۔ اور آپ اہل سنت کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، جتنی بھی روایات دیکھیں گے، ان سب میں لفظ ظہور آیا ہے۔ ظہور سے کیا مراد ہے؟ ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہو جانا۔ ظاہر کیا چیز ہوتی ہے؟ جو پہلے چھپی ہوئی ہو، جو پہلے غائب ہو، جو پہلے پردہ غیب میں ہو۔ ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے، غائب ہے، غیب میں ہے، جب وہ سامنے آ جائے گی تو کہتے ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہے، یعنی اس کا ظہور ہو گیا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی روایات ملیں گی، اہل سنت ماخذ کی میں بات کر رہا ہوں، اس سب میں لفظ ظہور استعمال ہوا ہے۔ کہیں پر بھی ولادت کا لفظ آپ کو نہیں ملتا، کیونکہ ولادت تو 15 شعبان 255 ہجری کو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، اور اب پردہ غیب میں ان کی پردہ غیب سے جب وہ ظاہر ہوں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے۔ مثلا میرے پاس آتے ہیں کتاب اسلام میں امام مہدی کا تصور، جس کے مصنف ہیں مولانا حافظ محمد ظفر اقبال فاضل جامع اشرفیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کہ صفحہ نمبر 33 پر لکھا ہے ظہور مہدی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اس عنوان سے وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے، اس لیے اس پر عقائد کی روشنی میں بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے۔ امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے،
اور ان کا ظہور اس قدر روایات سے ثابت ہے کہ جن پر تواتر مانوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ تواتر مانوی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تواتر مانوی علوم حدیث کی، علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مفہوم، ایک مضمون کی روایات 50 سے زیادہ ہوں، 50 سے زیادہ ہوں، جس میں کچھ صحیح ہوں، کچھ حسن ہوں، کچھ متواتر ہوں، کچھ ضعیف بھی ہوں، تو ان سب کو ایک ہی مضمون ہوتا، مفہوم ایک ہی بنتا ہو، اسے کہتے ہیں تواتر مانوی حاصل ہو گیا ہے۔ تو چونکہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ تو 1000 سے بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے امام مہدی کے ظہور کی جو روایت ہے اس کو تواتر مانوی حاصل ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کتاب میں جو ہے نا مختلف مقامات پر انہوں نے جو چیپٹر قائم کر رکھے ہیں، اس میں ظہور مہدی، ظہور مہدی، امام مہدی کا ظہور کے عنوان دے رکھے ہیں۔ اب یہ ایک اور کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، عقیدہ ظہور مہدی، ظہور کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہوا ہے، یہ میں اس کا پکچر بھی بنا کر آپ کو بھیج دوں گا۔ اور یہ لکھی کس نے؟ حضرت ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی شہید، ان کو یہ اپنے زمانے کے بڑے مفتی تھے، اور یہ بنوری ٹاؤن والی جو بڑی مسجد ہے کراچی میں، اس کے محتمم تھے۔ ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کا نام تھا مفتی نظام الدین شامزی، بڑا مشہور نام ہے یہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، اور کتاب کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے عقیدہ ظہور مہدی۔ اور اس کی فہرست مضامین میں اگر آپ چلے جائیں تو صفحہ نمبر 4 کے اوپر فہرست مضامین جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس میں باب اول کو وہ کہتے ہیں عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، پہلے باب کا عنوان ہے۔ دوسرے باب کو انہوں نے عنوان دیا عقیدہ ظہور مہدی محدثین کی نظر میں، اور پھر ایک اور باب کو، تیسرے باب کو عنوان دیا انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی متکلمین کی نظر میں۔ چوتھے باب کو عنوان انہوں نے دیا منکرین ظہور مہدی کے دلائل پر تبصرہ۔ دیکھیں، ظہور مہدی، ظہور مہدی، ظہور مہدی، بار بار یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں ظہور مہدی، اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ ظہور کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو پہلے سے پوشیدہ ہو، یعنی غائب ہو، نظر نہ آتی ہو، موجود ہے، وجود رکھتی ہے، لیکن غائب ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ ظاہر جب ہو جائے گی ہم کہتے ہیں اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پہ گزارشات کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ آئندہ اوراق میں جو مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق عقیدہ ظہور مہدی سے ہے۔ اس مضمون میں نے یہ کوشش کی ہے کہ صحیح احادیث، محدثین اور متکلمین کے اقوال کی روشنی میں امت کا 1400 سالہ پرانا عقیدہ، جس کا تعلق امام مہدی کے ظہور سے ہے، پیش کروں۔ اس مسئلے کے متعلق حتی الامکان جتنا بھی منتشر مواد ہے اس کو جمع کر دوں۔ اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب رہا ہوں، اس کا فیصلہ تو پڑھنے والے کریں گے۔ میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی پہلو تیشنا نہ رہ جائے۔ اب یہ دیوبندی عالم ہے، دیوبندی عالم جو ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور جتنے بھی انہوں نے اپنی کتاب کے چیپٹر عنوانات قائم کیے ہیں، ابواب قائم کیے ہیں، اس میں انہوں نے ظہور کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ بس اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا عقیدہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، ولادت ہو چکی ہے،